تو ہم جب شملہ اوپر کرتے ہیں تو ہم اس سے ذرا اعزاز کرتے ہیں کہ یہ مسلمان کا امام ہے. یہاں خیر یہ وجہ نہیں ہے پاکستان میں جو کہ یہاں مسلمان ہیں. میری بات کو سمجھیے گا کہ ہمارا ایک اپنا کلچر ہے, اپنا ایک مفہوم ہے, اپنا طرز زندگی ہے. ختم نبوت کا یہ معنی ضرور ذہن میں رکھیں کہ ہمیں تھوڑی سی خیرات کہیں سے لینے جانے کی ضرورت نہیں ہے. جو دین آپ کو استنجا کرنے کا طریقہ بھی بتاتا ہے, اور جو دین آپ کو مرنے کے بعد جنت میں جانے تک اور جنت میں کیا ملے گا وہ باتیں بھی بتاتا ہے, تو ان کے ماننے والوں کو پھر دائیں بائیں جانے کی ضرورت. یہ داڑھی رکھنی ہے نا, مونچھیں پست کرنی ہے, تو حضور سادہ بھی حکم دے دیتے تب بھی ٹھیک تھا, لیکن نام لے کے کہا, نام لے کے فرمایا تم نے مونچھیں پست کر کے داڑیاں بڑی کرنی ہے, یہودیوں کی مخالفت کرنی, تم نے ان کے طریقے پر عمل, تمہارا اپنا مخصوص طریقہ ہے. ہمیں بڑا شوق ہو گیا, اب آپ ناراض نہ ہوئیے گا. ویسے آج کل جو فیشن ٹی وی پہ پروموٹ ہوتا ہے اس کو اپنانے کی پوری کوشش کی جاتی ہے. پہلے لوگوں کے کپڑے پرانے ہوتے تھے, اب کپڑے نہیں پرانے ہوتے, اب فیشن بدل جاتا ہے. تو کہتے ہیں یہ تو پرانا فیشن تھا, اب تبدیل ہو گیا ہے. اب لوگ دیکھتے ہیں کہ نیا فیشن کیا, اس کے مطابق چلتے ہیں. اور بہت سارے لوگوں کو یہ بھی شوق ہے کہ اس کی بھی بات سننی چاہیے, اس کی بھی بات سننی چاہیے. آپ تھوڑا سا مجھے ٹائم دیں گے, میں آپ سے بات کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کو مہنگے مہنگے موبائل دے, آمین تو کہہ دیں. لیکن جس نے موبائل بنایا تھا اس نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ ہاتھ میں رکھنا ہمیشہ, وہ لکھا ہے اس کے اوپر, اس کو کبھی کبھی جیب میں بھی ڈالنا چاہیے. اور میں تو اب دعائیں مانگنے لگا ہوں کہ یا اللہ یہ کال شال مہنگی کر دے تاکہ لوگ سوچ سمجھ کے فون کریں, اور یہ تھوڑا سا دقت محسوس کریں. اس نے تو ہمارا مسلح بے عباد کر دیا, روحانیت لیتا دیتا جا رہا ہے. تو آپ مہربانی کریں, چلیں اثر کرے نہ کرے, سن تو لے میری فریاد. نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد. اب میری بات پہ غور فرمائیں. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں, بخاری میں موجود ہے, کہ میں مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کے تو تورات کی تلاوت کر رہا تھا, حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہونے والی کتاب. حضرت عمر فرماتے ہیں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا. کیا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام پر نازل ہونے والی کتاب پڑھ رہا ہوں. حضرت موسیٰ پر کتاب تو نازل ہوئی تھی نا, لیکن بعد میں بدل دی گئی, یہ بات الگ ہے, لیکن کتاب تو وہ نازل ہوئی. کہتے جب میں نے کہا نا کہ میں تورات پڑھ رہا ہوں, تو میں نے سرکار دو عالم علیہ السلام کے چہرے پر ناراضگی دیکھی. اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا, عمر مجھے اللہ کی عزت کی قسم, اگر جناب موسیٰ کلیم آج حیات ظاہرہ میں ہوتے تو میرا کلمہ پڑھ کے میرے قرآن کی تلاوت کرتے. تمہیں یہ اجازت نہیں ہے تم اس کتاب کی تلاوت کرو, تمہیں اجازت نہیں ہے. آپ کو یہ اجازت نہیں کہ آپ تھوڑا سا ادھر نکل جائیں اور تھوڑا سا ادھر نکل جائیں. ختم نبوت میں مسئلہ اس وقت بنتا ہے جب ہم کسی کی بات سن لیتے ہیں, جب ہم اس کو موقع دیتے ہیں بات کرنے کا, جب ہم لوگوں کو گنجائش. بہت سارے لوگ آ کے نا, اس سال تو میں ربیع الاول میں ویسے پریشان ہو گیا تھا, میں نے منع کر دیا تھا. وہ جن کی ساری نسلیں میلاد مناتی آ رہی ہیں نا, وہ بھی ہر سال آ کے پوچھ لیتے ہیں کہ میں نے ایک مولوی کی تقریر سن لیا, ویسے میلاد جائز ہے نا. یعنی جن کی ساری نسلیں میلاد منا رہی. میں نے اس سال دوستوں سے کہا تھا کہ ہر سال ہی پوچھتے ہو, ہم بھی ہر سال ہی بتاتے ہیں. اب اس طرح کرنا, بس کرنا, بڑے دلائل ہو گئے, کتابیں لکھی گئیں, یہ طے شدہ مسئلہ ہے کہ میلاد جائز ہے. اب تو ہمارا دل کرتا ہے کہ آپ ہم سے یہ پوچھیں کہ میلاد کی جھنڈیاں وضو کر کے لگانی چاہیے کہ بغیر وضو کے بھی لگ جاتی ہیں. ساری زندگی یہی الجھے رہنا ہے, تھوڑا آگے بھی بڑھیں. لیکن ہم نا چونکہ موقع بڑا دیتے ہیں, اس کی بھی سنتے ہیں, اس کی بھی آ کے پوچھ لیتے ہیں. جی کل ایک شخص ملا تھا تو معاذ اللہ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں یہ بات کر رہا تھا, اس نے یہ بھی کہا, اس نے یہ بھی کہا, اس نے یہ بھی کہا, تو اب آپ بتائیے. میں کہتا ہوں یار تم نے سن کیسے لیا, اتنا دل کہاں سے لائے؟ ابو بکر صدیق کے بارے میں سن لیا, آپ نے حضور کی اولاد کے بارے میں کسی کی بات سن لی, اتنا کلیجہ کہاں سے لائے؟ ہم غیروں کی بات سنیں گے, ان کے طریقوں پہ چلیں گے, ان کے باقاعدہ موقع دیں گے ہم. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی ٹھنڈی طبیعت کے آدمی ہیں, بڑی ٹھنڈی طبیعت اور بڑے درگزر والے آدمی.
ان کے بارے میں معروف تھا کہ وہ بڑے حلیم الطبع ہیں، بڑے حلم والے، بردباری والے، اور ان کے دوست، گھر والے، رشتہ دار، تعلق والے، جاننے والے سب گواہی دیتے تھے۔ آپ نے سنا ہے نا حضرت عمر کے مزاج میں جلال تھا، جناب عثمان غنی بھی بڑی ٹھنڈی طبیعت کے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو مزاج دیتا ہے، اور شانے والے لوگوں کو شانوں والے مزاج دیتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق بڑے ٹھنڈے آدمی تھے، لیکن ان کے والد گرامی ایک دن حاضر بارگاہ ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ابوبکر صدیق نے تھپڑ مارا ہے۔ ابھی وہ کلمہ نہیں پڑھتے، والد، اور ابوبکر صدیق نے مجھے اپنے ہاتھ سے مارا ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہمیں یقین نہیں آ رہا تھا، ہماری سمجھ میں بات نہیں آ رہی تھی کہ ابوبکر نے مارا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بلاؤ نا ابوبکر صدیق کو۔ بلایا، حاضر خدمت ہوئے، گردن جھکا کے کھڑے۔ محبوب کریم علیہ السلام گویا فرمانے لگے ابوبکر یہ میں کیا سن رہا ہوں، اپنے والد کو مارا ہے؟ جناب صدیق اکبر سنتے رہے، آنکھیں اونچی کی تو ابن حشام لکھتے ہیں کہ رو پڑے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ شکر کرے کہ آج میرے ہاتھ میں تلوار نہیں تھی، ورنہ میں گردن کاٹ دیتا۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، ان سے کہیے خنجر لیں اور مجھے کاٹ ڈالیں، میں سی بھی نہیں کروں گا، اور آپ ان سے فرما دیں یہ آپ کے بارے میں بات نہ کریں۔ آج انہوں نے آپ کے بارے میں بات کی ہے، آپ کے بارے میں۔ حضور میں سب کچھ سہ سکتا ہوں، لیکن آپ کے بارے میں کوئی بات کرے تو یہ مجھے برداشت نہیں ہوتی۔ وہ احساس جب پیدا کر لیا جائے، وہ شوق جب پیدا کر لیا جائے۔ ہمارے بزرگ چھوٹے چھوٹے مستحبات کا خیال کرتے، سنت کا خیال کرتے، اس لیے کہ وہ خاص وابستگی جو دین اسلام کے ساتھ، ہم نے تو گنجائش ہی بڑی دے دی، بڑی گنجائش دے دی۔ ایک اجتماع میں موجود تھا تو میرے ایک کلاس فیلو تقریر کر رہے تھے، تو میرے جیسے لوگ جن کو دو چار لوگ مولوی صاحب کہہ لیتے ہیں تو ان کو کئی دفعہ گمان ہوتا ہے کہ شاید میں کوئی بہت مستند عالم ہو گیا ہوں۔ تو وہ تقریر کرتے کرتے کہہ رہے تھے کہ علماء کے لیے دیکھیں کتنی گنجائش ہے، اور بالکل وہ حدیث اپنی جگہ پہ درست بیان کی انہوں نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالم نماز پڑھ کے عشاء کی سو جائے، فجر تک سوتا رہے، اور آپ بھی 70 بھی ساری رات عبادت کرتے رہیں تو درجہ پھر بھی عالم کا زیادہ ہے۔